ہاں سوچو، جو ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کس کا ہوگا؟ جس نے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا ہو، جس نے ماں باپ کا ساتھ نہ دیا ہو، جس نے دکھ درد میں ماں باپ کو نہ دیکھا ہو، وہ کس کا ہوگا؟ تمہارا ساتھ دے گا؟ بتاؤ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، ماں باپ کے ساتھ غلط رویے سے پیش آئے، ماں باپ کے ساتھ غلط الفاظ استعمال کیے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے، ماں باپ پر ڈنڈے اٹھائے، ماں باپ کو کڑوی کسیلی سنائی۔ جو انسان ماں باپ کو ذلیل کر سکتا ہے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ماں باپ کا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ بھی غلط کر سکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، آج تم ایک اولاد ہو ان کی، کل تمہاری بھی اولاد ہونی ہے۔ اگر آپ کی اولاد ہے تو کل تمہارے ساتھ بھی کرے گی، اولاد کر سکتی ہے، کیونکہ آپ کی کیسی سوچ ہے اسی سوچ کے اعتبار سے آپ اپنی اولاد کی تربیت کرو گے، سمجھتے ہو؟ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہو تو تم بھی تو نیک ہونے چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہو تو تمہیں بھی تو نیک کام کرنے پڑیں گے، اور نیک کاموں میں نہیں ہے کہ ماں باپ پر ہاتھ اٹھایا جائے، ماں باپ کو ذلیل کیا جائے، ماں باپ کو گھر سے نکالا جائے۔ میرے بھائیو ہمیشہ یاد رکھنا، ہمیشہ ماں باپ وہ ہستیاں جن کے ناراض ہونے پر اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، جن کے ناراض ہونے پر ہماری عبادت، اطاعت، حج، عمرے، خیرات، زکوٰۃ سب ضائع ہو جائیں گے، سب ضائع ہو جائیں گے۔ 5 وقت کے نمازی ہو، سنو سنو اے ایمان والو سنو، اللہ پر یقین ہے نہ ہے؟ قیامت کے دن پر یقین ہے نہ ہے؟ ایمان والے ہو، غور کرو اس بات کے بارے میں۔ آج ماں باپ کو ذلیل کرو گے، کتنے بھی نیک بن جاؤ، کتنے نمازی بن جاؤ، حج کر لو، کیسے ہی تم نیک کام کر لو، روزہ رکھو پورے پورے دن، پوری پوری رات نفلوں میں گزار دو، عبادتوں میں گزار دو، ماں باپ کو ذلیل کرو گے کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو رسوا کرو گے کوئی بھی چیز تمہارا حاصل نہیں ہوگی۔ ماں باپ کا جو نہیں ہوا وہ کس کا ہوگا بتاؤ؟ جس نے جنم دیا، جس نے ساری زندگی پال پوس کر بڑا کیا، جو انسان ان پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ان کو دکھ درد میں اکیلا چھوڑ سکتا ہے، وہ کس کا ساتھی ہوگا بتاؤ؟ آج ماں باپ کی قدر کو نہیں پہچانے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ماں باپ کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو تھوڑا سمجھو، ماں باپ کی قدر کو سمجھو۔ اللہ کی قسم اگر یہ ایک بار چلے گئے نا، ایک بار چلے گئے، مخمل کے بستروں پر بھی نیند نہیں آئے گی۔ کتنی مال و دولت والے ہو جاؤ، کتنی دنیا حاصل کر لو، وہ سکون نہیں ملے گا جو ماں باپ کی ایک مسکراہٹ کو دیکھ کر ملتا ہے، جو ماں باپ کے ساتھ رہ کر سکون ملتا ہے۔ اگر ماں باپ ایسے چھوڑ کر چلے گئے تو کیا ہوگا بتاؤ؟ ماں باپ کو رسوا کیا، ماں باپ کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے، ارے میرے بھائیو ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ۔ اللہ کی قسم انسان تو وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے پیروں کو چوم لے، معافیاں مانگ لے، ان کا بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کو جنت کا حقدار بنائے، ان کی زندگی کو رازوں مہرازوں والی گزروائے۔ ارے ان سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی دنیا میں معنی چیز رکھتی ہے؟ ان سے قیمت کوئی چیز دنیا میں ہے؟ آج ہم دنیا کی خاطر، کچھ دنیا داروں کی خاطر، کچھ اپنے قریبیوں کو ساتھ رکھنے کے لیے ہم اپنے ماں باپ کو رسوا ذلیل کرتے ہیں۔ جس ماں نے جنم دیا ہم اس ماں کے ساتھ ایسے رویے سے پیش آتے ہیں، بتاؤ؟ اگر ہم اس ماں کے ساتھ جس نے ہمیں جنم دیا ہے، اس باپ کے ساتھ جس نے ساری زندگی ہمیں خون پسینہ بہا کر ہمیں کھلائے پلائے جوان کیا ہے، ہم ان پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، ہم کس کے سگے ہوں گے بتاؤ؟ کل یہی سچویشن کل ہمارے ساتھ ہو گئی، ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ کرا، کیا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی؟ سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ اولاد کو پتہ لگے گی ماں باپ نے ایسے کیا ہماروں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا اثر پڑے گا بتاؤ؟ زندگی کا جواب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہے؟ تھوڑا سوچیں میرے بھائیو، ہوش میں ماں باپ کا دل دکھائے تو ان سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں۔ اللہ کی قسم کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی نیک، ماں باپ کو ذلیل کر ماں باپ کو ناراض کر ماں باپ کے ساتھ غلط کر اگر مر گیا، اللہ راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، اگر ماں باپ کا دشمن رہا، ماں باپ کے ساتھ غلط کرتا رہا، پھر اس کا کیا ہونا ہے آپ دیکھو گے۔
یہ زندگی تو مختصر ہے، اس چند دنوں کی زندگی خوشیوں کے لیے آپ کیا ظلم کر رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، سوچو تو صحیح، اپنے ماں باپ کے ساتھ، غیر کے بنا ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو صحیح علم عطا فرماوے، ہم کیا کر رہے ہیں دیکھو تو صحیح۔